کہ میں نے بتایا تھا سی کیل سے علامتیں ملتی ہیں، وہی کہیں اندرونی رش ہے گرمی کا لیکن باہر نہیں ہے، جس کا ایک ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ ایک سپریسڈ کیس کو ظاہر کرتا ہے، جس میں سورا جو اس میں لکھا ہے غالباً اسی وجہ سے لکھا ہے۔ بیسیکلی اس کی علامتیں سفلس اور گونوریا سے ملتی ہیں سالسفریلا کی، لیکن سورا کا لفظ بھی ملتا ہے، حالانکہ جلد صرف سوکھی ہے، اس میں ویسی بیماریاں نہیں ہوتی اتنی، معلوم یہ ہوتا ہے کہ سپریشن ہوا ہے جلد کے اوپر کوئی، جس کے بعد اندرونی طور پر گلینڈ وغیرہ سب متاثر ہوئے ہیں، اور سیکیل والی علامتیں اندر تب پیدا ہوں گی جب خون کا دوران باہر کی بجائے اندر کی طرف ہوگا۔ اسی لیے اسٹمک کے متعلق کہتے ہیں موسٹ میوریبل اسٹیٹ، فلیچولینس، کانسٹنٹ نوزیا، ایرکٹیشنز، وامٹنگ آف صاف فوڈ۔ بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی میدا جواب دے گا، ہوائی ہوا ہے، جو بھی کھاؤ ہوا بن جاتی ہے۔ اس میں کئی دوائیں ہیں، یہ دوا بہت چوٹی کی ہے، یعنی اگر میدا گویا ہوا کے سوا کچھ نہ بنا رہا ہو تو اس وقت یہ دوا بہت مفید ہے، لیکن اس کے ساتھ کھٹے ڈکار اور تیزابی مادے کا اگلنا بار بار یہ شامل رہتا ہے، اور متلی بھی رہتی ہے۔ بعض ایسے مریض ہیں جن میں کوئی متلی نہیں، کوئی کھٹے ڈکار نہیں ہوتے، بند میدا ہے، ان کا جو آپ علاج کریں تو بعض دفعہ کچھ ٹھیک ہونے کے بعد پھر کھٹے ڈکار شروع ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھٹاس موجود ہے میدے میں لیکن کسی وجہ سے وہ محسوس نہیں کرتے یا اوپر نہیں ابھلتے۔ تو مختلف علامت وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہوا پیدا ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں بعض صرف ویمز کی وجہ سے ہیں، بعض پرانی بیماریوں کے بد اثرات سے جب گلینڈ سوکھ جائیں، مثلا چائنا کا اثر ہے، بعض انتڑیوں میں وہ بیماری ہے، اس کی وجہ سے ہوا کچھ نیچے کی طرف ریلیز ہوتی ہے، کچھ اوپر کی طرف چلی جاتی ہے، تو وجوہات مختلف ہیں۔ اس کا تعلق ایسڈ سے خصوصیت سے ہے، جہاں ایسڈ ہو اور میوکس ممبرین جواب دے گئی ہوں، ڈھیلی پڑ گئی ہوں، اور بعید نہیں کہ وہاں سٹیسس بھی ہو، وہاں سے خون بھی نکلتا ہو۔ اس میں سفلس والی علامت ہے بون پینز ورس ایٹ نائٹ، دردیں جسم کی رات کو بڑھتی ہیں۔